بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 107 108 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہ جو آیت ہے پہلی نمبر اس میں 107 والی، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ترکیب کے اعتبار سے سب سے مشکل ترین آیت ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اہل زبان بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ سب سے مشکل آیت ہے۔ اور نحویوں میں جو اتھارٹی ہے، سب سے بڑے نحوی زجاج، وہ بھی کہتے تھے اس کی سمجھ مطلب ہے جیسے اس کا حق ہے ویسے اس کی سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہے ترکیب کے اعتبار سے۔ کل کی جو آیت گزری ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہو تو دو بندوں کو اپنا وصی بنا لے، ان کو وصیت کر لے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد یہ مال لا لوگوں کو دے دیا جائے۔ اگر گھر پہ ہے تو رشتہ دار مقرر کر لے، اگر گھر پہ نہیں ہے باہر ہے تو کسی غیر کو مقرر کر لے۔ پھر کہا وہ جو غیر ہے ان غیروں کو یا جو رشتہ دار ہے یا جو قریبی جاننے والا ہے، جب ٹائم آ جائے وصیت کا تو ان کو نماز کے بعد آپ مسجد میں ممبر کے سامنے یا جو نا قریب ان سے قسمیں لے لیں کہ بھئی آیا واقعاتاً وہ جو بات کر رہے ہیں ان کی وہ بات سچی ہے یا سچی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں، اگر قسم سے انکار کرتے ہیں پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ قسم اٹھا لیں، شریعت کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی دو بندوں کا آپس میں تنازع ہو تو ایک کو شریعت کی نظر میں مدعی کہتے ہیں، دوسرے کو شریعت کی نظر میں مدعا علیہ کہتے ہیں۔ جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمے گواہ لانا ہوتا ہے، قسم کھانا اس کے ذمے نہیں، اور مدعا علیہ کے ذمے قسم اٹھانا ہوتا ہے، گواہ اس کے ذمے نہیں۔ اور یہی فیصلہ کرتا ہے، پہلے مدعی سے کہا جاتا ہے، مثلا کوئی بندہ کسی پہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی اس کے ذمے میرے 10 لاکھ روپے ہیں، عدالت میں جاتا ہے، قاضی کے پاس جاتا ہے، مفتی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے دعوے پہ 2 گواہ لا دیں۔ اگر وہ 2 گواہ لا دیتے ہیں اور 2 گواہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے تو وہ ہے کہ قاضی فیصلہ کر لے گا کہ ٹھیک ہے اس کو اس کے 10 لاکھ روپے اور اس کے ذمے یہ 10 لاکھ روپے ثابت ہو گئے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اگلے فریق سے کہا جاتا ہے بھئی تم قسم اٹھاؤ۔ اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو پہلے والے کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو وہ بری الذمہ ہے، اس کے ذمے 1 پیسہ، پھر قاضی فیصلہ کرے گا کہ تم نے جو دعویٰ کیا تھا تم اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے۔ یہ والا جو معاملہ ہے یہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ پہلے گویا کہ یہ جو وصی تھے، وصیت کی جو گواہی دے رہے تھے، ان کو قرآن کی نظر میں ان کو مدعا علیہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ان سے قسمیں لے لیے، قسمیں لینے کے بعد بھی وارث مطمئن نہیں ہے، اور وارث کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور قرائن سے وہ بتا دے کہ یہ اپنی اس بات میں، یا ان کو قرائن سے خبر ہو جائے کہ بھئی یہ لوگ اپنی بات میں سچے نہیں ہے۔ تو اب یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر وارثوں میں سے 2 بندے ایسے جو میت کے سب سے زیادہ قریب ترین ہے، پھر وہ قسمیں اٹھائے۔ گویا کہ پہلے وصی کو مدعا علیہ بنایا گیا اور اب جو ہے وارثوں کو مدعا علیہ بنایا گیا، اور ان سے حالانکہ پہلے وارث مدعی تھے اور وصی مدعا علیہ تھے، اب معاملہ بالکل الٹ کر دیا کہ وصیوں کو مدعی بنا دیا گیا اور وارثوں کو مدعا علیہ بنا دیا گیا، اور ان سے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے نا قسمیں اٹھاؤ، اور ان میں سے جو 2 قریب ترین بندے ہوں گے وہ قسم اٹھائیں گے، اور قسم اٹھائیں گے اس بات پر کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ
بہتر ہے اور مبنی پر حقیقت ہے. وما اعتدینا، اور ہم نے اس میں کوئی زیادتی یا ظلم اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. اگر ایسا ہم نے کیا ہے تو انا اذا لمن الظالمین، پھر ہم کس میں سے ہوں گے؟ ظالموں میں سے ہوں گے. اب دیکھو آیت کے ترجمے کی طرف. فَإِنْ عُثِرَ، پس ان اگر عُثِرَ معلوم ہو جائے، خبر ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اس پر کہ ان بے شک ہما وہ دونوں استحقا سزا وار ہوئے، مستحق ہوئے، اثمن. تو پیچھے کہا نا کہ اگر ہم جھوٹ بولے تو انا اذا لمن الآثمین، تو پھر ہم کس میں سے ہوں گے؟ گناہگار. اب یہاں معلوم ہوا. اب یہ معلوم کدھر سے ہوا؟ قرائن سے معلوم ہوا، کسی اور سے معلوم ہوا، جیسے بھی پتہ چلا. لیکن ان کو اطمینان نہیں ہے کہ بھائی یہ بات جو یہ کر رہے ہیں یہ سچی نہیں ہے. تو استحق اسمن فآخران، پس دو اور لوگ، یقومان کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ پر، من الذین ان لوگوں سے، استحق علیہم. اب استحق علیہم کا مطلب یہ ہے کہ نقصان ہوا جن کا. استحق یعنی مستحق ہوا، علیہم جن پر، یعنی کسی پر حق کو ثابت کر دینا. اب حق ثابت ہوا کس کے خلاف؟ وارثوں کے خلاف. ظاہری بات ہے اگر وصیت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پورا ٹوٹل مال وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر وراثت میں وصیت کو ڈال دیا جائے، جیسے دو بندے وہ کہہ رہے ہیں میں تو وصیت چلی جائے گی، 1 لاکھ کا تو 33.33 تو چلا جائے گا. تو یہ ان کے خلاف جن کا نقصان ہو رہا ہے، ان میں سے کیا دو اور اولیانی، سب سے قریبی رشتہ دار. ان میں سب سے جو قریبی رشتہ دار، یعنی گویا کہ پورے ورثہ، ان کو استحق علیہم کہا جائے کہ جن کے خلاف استحقاق کو ثابت کیا جا رہا ہے. ان میں سے جو سب سے قریب ترین رشتہ دار ہوگا. اب دیکھو یہ لفظی طور پر بڑا مشکل ہے جو ہے نا ترکیبی اعتبار سے. استحق علیہم یعنی وہ لوگ جن کا نقصان ہوا، ان نقصان والوں میں سے دو جو سب سے قریب ہے وہ آخران، وہ کھڑے ہو جائیں گے. فیقسمان باللہ، پس وہ قسم اٹھائیں گے. کس کی؟ اللہ کی. اور کیا کہیں گے؟ لا شہادت، لا یقیناً، تاکید کے لیے. شہادتنا ہماری گواہی، ہماری بات، احق کو زیادہ درست ہے، زیادہ حقدار ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے. وما اعتدینا، اور نہیں ہم نے زیادتی کی. اذن ہم تب، اب یہ تب کا مانا گیا ہے اگر ہم نے زیادتی کی ہوگی. لمن الظالمین، یقیناً ظالموں سے ذالک. یہ جو پیچھے دو آیتوں میں جو اصول ضابطہ بیان کیا گیا، ذالک یہ اصول شہادت کا طریقہ جو کس میں ہے؟ وصیت کے باب میں ہے. ادنا زیادہ قریب ہے، ان یأتو بی، یأتو کا معنی ہے آنا، بی کے ساتھ اس کا معنی ہے لانا، کہ وہ لائے. لائے کا مطلب یہ ہے ادا کرے. بالشہادت، گواہی کو،
علی وجہہا ھذا ضمیر کا وجہ شہادت, اس کو اپنے رخ پر, وجہ کہتے رخ کو, علی وجہہا کہ گواہی کو ادا کرے, گواہی کو وہ لائے اپنے رخ پر. اب یہ ڈر او یخاف, یا دیکھو اگر ان کو یہ ہو وسیع, ورنہ تو ہر دو بندے کھڑے ہو جائیں گے, کوئی مر گیا, مرنے کے بعد وہ آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ بھئی مجھے تو فلاں مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا ہے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ بھئی اتنے اتنے پیسے فلاں فلاں ادارے کو یا فلاں فلاں آدمی کو دے دیے جائے. ظاہری بات ہے ہر جگہ بندہ پھر اس کو وارث انکار کریں گے, اور اگر وارث انکار کریں گے اور دو بندے, آج کل تو اس طرح کے بندے آپ کو لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے. آج کل تو دوسرے کے حق کو ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنی بات اپنے لیے مالی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اتنے قسم والے ملیں گے. اس لیے یہ واحد معاملہ جس میں وارثوں کو انوالو کیا ہے کہ اگر وارثوں کو اطمینان نہیں ہے تو وہ بھی قسم اٹھائیں گے کہ نہیں یہ بندے جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ذالک ادنیٰ, یہ زیادہ قریب ہے ان یأتوا بالشہادہ, کہ وہ لائے گواہی کو اپنے رخ پر, بغیر رخ کے غلط گواہی دینے والا کوئی بندہ ایسے اٹھے گا نہیں. کیوں؟ او یخاف, یا وہ ڈرے, ان ترد, یہ کہ لوٹائی جائے, رد کی جائے, ایمان, قسم, بعد ایمانہم, ان کے قسموں کے بعد. اب انہوں نے قسم اٹھا لی کہ بھئی فلاں کے لیے وصیت ہے, وارثوں نے کہہ دیا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ظاہری بات ہے پھر اصول یہ ہے کہ وارث قسم اٹھائیں گے. تو جب وارث قسم اٹھا لیے تو وارث کے قسم اٹھانے کے بعد ان کے جو قسمیں ہے وہ کیا کر دی جائے گی؟ رد. ظاہری بات ہے معاشرے میں سود کی ہوگی, لوگوں کے سامنے منہ کیا لے کے جائیں گے کہ بھئی تم نے تو قسم اٹھا لی ہے, اور تمہارے قسم پر انہوں نے قسم اٹھا لی. ذالک ادنیٰ, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائے شہادت کو علی وجہہا, اپنے رخ پر, صحیح طریقے پر, او یخافوا, یا وہ ڈرے, ان ترد ایمان, کہ لوٹا دی جائے, رد کی جائے, ایمان, قسم, بعد ایمانہم, ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, واسمعوا, اور سنو. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تبارک و تعالی نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا, اس کو ہدایت نہیں دیتا, کیونکہ جو غلط گواہی دیتا ہے وہ فاسق ہے, نافرمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہدایت نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس سے ہدایت کی توفیق کو چھین لیتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے, رشتہ داروں کی جو قسم ہے وہ فائنل ہوگی, جی وہ فائنل ہوگی. اس کے بعد پھر دیکھو کتنا یہ ایک بہت بڑا ضابطہ ہے, بہت بڑا اصول ہے, جہاں شرعی اصول اور ضابطے کو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, اس اصول کو ہٹا دیا گیا اور ایک نیا اصول بنا دیا گیا. اللہ